آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے امتوں کو اور پھر خاص کر اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک اہم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام ایسا ہے کہ ہر زندگی کا کوئی بھی فرد ہے اس نے وہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر ہے پیٹ لگا ہے تو اس نے رزق بھی کمانا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ پیغام ڈلیور کیا ہے اس امت تک، وہ کیا ہے؟ فرمایا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات، فرمایا رزق وہ کھانا ہے جس کو ہم نے پاک کر دیا ہے، یعنی پاکیزہ رزق کھانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فرمایا تم نے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اب وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا جو ذکر ہے، مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزوں کا بیان ہوا ہے، کلو من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے رزق کی بات کی ہے، بعد میں اعمال صالحہ کی بات کی ہے۔ اس میں لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی مزید حکمتیں تو خود رب قرآن نازل کرنے والا جانتا ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر بندہ رزق حلال پہلے کھائے گا تو فرمایا اس رزق حلال کی برکت سے، چونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے رزق کی بات کی ہے، بعد میں اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا اس طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا دل لگتا نہیں ہے۔ فرمایا ایسی سچویشن ہے تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ کلو من الطیبات، فرمایا جب تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو اللہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی تمہیں عطا فرما دے گا۔ کلو من الطیبات واعملوا صالحا، دونوں چیزوں کا آپس میں لنک جوڑا۔ فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، اور ان میں سے بھی رزق کو پہلے بیان کیا ہے۔ اور یہ تو انبیاء کرام کے حوالے سے تھا نا، بلکہ اب پھر کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رزق حلال اگر آپ بڑی بات ہے، قرآن پاک کی آیات بھی سناتے ہیں، احادیث بھی سناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رزق حلال جب ہم کمانے لگتے ہیں یا رزق کی طرف ہم لگتے ہیں تو پھر ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، یا پھر عبادت کرنے کو آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ معاملہ ختم ہو جائے، بس جلدی سے واپس چلے جائیں۔ یہ جو سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں یہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، انبیاء کرام کو جو درس دیا اللہ رب العزت نے، یہاں پر لوگوں کو رزق حلال کھانے کی تلقین اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل نہیں لگتا، تو کہیں وہ پھر اس بات کو سوچیں، اکیلے بیٹھ کر سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ پھر اعمال صالحہ کرو۔ کیا مطلب؟ رزق حلال کرنا کھانا تمہارا کام ہے، تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ یعنی اللہ پھر اعمال صالحہ کی توفیق بھی دیتا ہے، لیکن اگر ہم مال و دولت کے پیچھے تو دن رات بھاگ رہے ہیں، اور باہر سے اتنی دور ہم اپنی ڈیوٹیز کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کے اندر ہمارے دروازے کے ساتھ اللہ کا گھر موجود ہے، کبھی وہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع تک میسر نہیں آتا، تو کبھی سوچا ہے؟ کہیں تنہا بیٹھ کر کے سوچو تو صحیح کہ یار ہم مال کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں، اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو جو دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد تھا ہم اس سے اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے لیکن ہمیں اللہ نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انکم کے اندر غور کریں، جو ان کے سورس آف انکم ہے ان کو دیکھیں کہ کہیں ہماری کمائی کے اندر رزق حلال کی جگہ حرام تو نہیں داخل ہو چکا۔
کہیں اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے رہا کہ ہم اللہ کے گھر آ کر کے اپنی زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے وہ تو ادا کر سکیں، جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ اگر ہمیں یہ توفیق میسر نہیں آ رہی تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو کاروبار ہے کہیں اس کے اندر میں کہیں وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو۔ اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ کیوں؟ یاد رکھیں، جب تک رزق حلال نہیں ہوگا تو آپ کو عبادت کی حلاوت کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو دل ہی نہیں کرے گا۔ کئی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے محلے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر سے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اندر آ کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وجہ سوچی ہے آپ نے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کہیں ہمارے رزق کے اندر وہ حلال والا جو پہلو تھا وہ ہم نے خود ہی اس کو الگ کر دیا ہے، ہم نے خود اس کو دور کر دیا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ توفیق ملتی نہیں، ایک پھر یہ ہے کہ اس کو محلے دار بھی کہتے ہیں یار آجا تو بھی کبھی نماز پڑھ لیا کر، تو بھی ادھر بیٹھے رہتا، آجا اللہ کے گھر میں چلے۔ اگر لوگ پکڑ کے لے بھی آئے یا لوگوں کے تانوں کو سمجھ کر وہ آ جائے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس حوالے سے بھی آ کر کے نماز پڑھ لے یا مسجد میں بیٹھ جائے تو فوراً بھاگنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کا دل نہیں لگے گا۔ ایون کہ اگر بندہ مالدار بھی ہو جائے، لیکن مالدار کیسے ہو؟ حرام سورسز کے ساتھ، رزق حلال کی طرف نہیں۔ اگر ایسی صورتحال کے ساتھ بندہ مالدار بن بھی جائے، ایون کہ اسی مال کے ساتھ اگر وہ حج کے لیے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیک اعمال وہ کرے گا بھی صحیح تو اللہ اس کو قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پہلی توفیق نہیں ملتی، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی بھی سچویشن کے تحت اگر جاتا بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر ارشاد الساری کے حوالے سے اس بات کو نقل فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے مال اکٹھا کر لے اور مال اتنا جمع کر لے پھر حج کے لیے بھی روانہ ہو جائے، فرمایا وہاں پر جا کر کے جب احرام بھی پہن لیا، حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں بھی چلا گیا، فرمایا وہاں پر جا کر کے جب ایسا بندہ جس نے ان طریقوں کے ساتھ مال اکٹھا کیا ہو، فرمایا جب وہاں پر جا کر کے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، جب وہ لفظ لبیک کہتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تو فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، فرماتے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے بندے، اے تو نے جو یہ جملے کہے ہیں، فرمایا وہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں جو شخص بھی حرام مال جمع کر کر کے حج کے لیے جائے تو پھر فرماتے ہیں تیری حاضری بھی قبول نہیں ہوئی، تیری حاضری بھی قبول نہیں ہوئی، اور یہ جو تیری خدمت ہے یہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ یہ جو تو حج کرنے آیا ہے یہ بھی تیرے منہ پر مردود ہے، یعنی واپس تجھے جھٹلایا، یہ اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو کتنی بڑی نحوست ہے اگر ہم حلال پہلوؤں کو چھوڑ کر کے ایک مال کی حوث کے اندر اپنے آپ کو اتنا گرا دیں، اتنا نیچ پن کا شکار ہو جائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی چھوڑ دیں۔ ایون کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں تو حضرت صاحب ہمیں نفع ہی نہیں ہوتا، یہ ہم مالدار بن ہی نہیں سکتے، ہماری مالی ترقی ممکن ہی نہیں ہے ایسے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر، یہاں تو انبیاء کرام کے ذریعے میسج دیا، دوسرے مقام پر سارے لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور وہ مقام کون سا ہے؟ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 ہے، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا زمین کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ رزقوں کا نام ہے، ان میں حرام بھی شامل ہے، حلال بھی شامل ہے، لیکن فرمایا مجھے رب کا حکم یہ ہے کہ تم نے حلال رزق کھانا ہے۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اگر اسی کانٹیکس میں لیا جائے تو فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش میں اگر تمہیں شیطان بہکائے بھی صحیح تو پھر بھی تم نے اپنے سامنے اللہ کے حکم کو رکھنا ہے، رزق حلال تلاش کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے سورسز کو چھوڑ دینا ہے،
آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کا اتنا پیسہ پڑا ہے، کوشش کرو ادھر سے کماؤ، مولویوں سے فتویٰ نہ پوچھنا، کہیں وہ روک دیں گے، کیونکہ اس میں ہاں وہ شک ہے جو سود کی طرف جاتی ہے، لیکن پھر ہم نے ظاہر ہے ہم نے پراڈو بھی لینی ہے، ہم نے گھر بھی لینا ہے، پلاٹس بھی خریدنے ہیں، تو اگر شرعی اصولوں کے مطابق چلیں گے تو ہمیں تو حاصل ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ادھر سے کام کرنا شروع کر دو۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ تو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ فرمایا کہ تم نے رزق حلال ہی تلاش کرنا ہے۔ رزق حلال کے اندر کتنی برکت ہے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ہم مالی ترقی کیسے کریں گے، کیسے ہم جناب اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں گے، تو ان کے لیے میری ایک گزارش ہے، ایک سوال ہے، ذرا وہ یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کمائی کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو حلال طریقوں سے تجارت کی ہے، اور حلال طریقوں سے تجارت ایسی کی ہے کہ آپ کی تجارت کا شہرہ پورے عرب میں مشہور تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تجارت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تو تجارت کی ہے، تو مالی ترقی کیسے اوپر گئی؟ ہزاروں کے ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں، صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ اونٹوں کے اوپر ساز و سامان بھی لاد کر کے مکمل ہزاروں کے ہزار اونٹ سرکار کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے لیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، غازیان اور جہاد کے میں شامل ہونے والوں کو بھی دیے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مسجدیں بھی بنوا رہے ہیں، لوگوں کو کنویں خرید کر کے وقف بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو مالدار تھے، انہوں نے تو بے مالی ترقی حاصل کی تھی نا، تو وہ کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا دامن تھام کر کے اگر ترقی کر لی ہے اور تجارت کے اندر اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے، تو آج مسلمان کو بھی یہ پیغام ہے کہ یہ جو بہانہ مارتا ہے کہ نہیں جی ایسے ترقی ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی سیرت سامنے ہونی چاہیے۔ اگر وہ ترقی کر سکتے ہیں تو آج کا مومن، آج کا مسلمان جس کے پاس تجارت کے، جس کے پاس مال جمع کرنے کے بہت سارے سورسز ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے، یہ پوسیبل ہے۔ تو لہٰذا یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں تو ہمارا آغاز ہوا نا کہ تجارت کے حوالے سے انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے حکم کیسا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو بنیادی طور پر ہے، وہ جو بتانا چاہتا ہوں، آج کل کے دور کے اندر ایسا بھی نہیں کہ آپ کو تقوی کا کوئی درس دیں اور آپ کو کہیں نہیں جی مال کمانا ہی چھوڑ دو، تجارت کرنا ہی چھوڑ دو، یہ ایسے ہے نہیں، بلکہ رزق حلال کمانا، بلکہ اگر میں اس کی امپورٹنس آپ کو بتاؤں تو آج کے زمانے کے اعتبار سے، پہلا جب صحابہ کرام کا دور تھا تو مال کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، چونکہ ان کے دل غنا سے اور بھرے ہوئے تھے، اللہ کا تقوی ان کے اندر تھا، اور اس وقت ایک پوائنٹ بولنے لگا ہوں، اس وقت مال کی کمی کو لوگوں کی تذلیل کا سبب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پر اگر مال کی کمی ہو تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایون کہ اگر مال کی کمی ہو تو یہ جو ہماری مال کی کمی ہے، یہ ایمان اور دین کے لیے بھی نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ پہلے وہ لوگ تھے، ان کے عقائد مضبوط تھے، ایمان مضبوط تھے، پیسے کا لالچ ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ برگلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج العیاذ باللہ مال کا تھوڑا سا لالچ دے کر کے لوگ اپنے دین نہیں بیچ رہے، اپنے دینوں کو سودے کر رہے ہیں صرف تھوڑے سے مال کے پیچھے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں آج کل کے دور پر، پہلے مال کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن آج کل مال جو ہے وہ اپنے دین کے لیے، اپنے عقائد کے لیے ڈھال کی حیثیت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک سورس ہے۔ بلکہ آپ کے سامنے میں ایک حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ قول رکھنا چاہتا ہوں جو مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، کان المال فیما مدا یکرہ، فرمایا جب پہلا زمانہ تھا نا، اول دور میں، فرمایا تب مال کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، ناپسند کیا جاتا تھا،
کہ سارا دن بندہ مال اکٹھا کرتا رہے، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے وہ لوگ. لیکن فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مال مومن کے لیے ڈھال ہے. مال مومن کے لیے ڈھال ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں وَقَالَ لَوْلَا هَٰذِهِ التَّنَانِيرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَٰؤُلَاءِ الْمُلُوكِ، فرمایا اگر آج کے اعتبار سے عام بندے کے پاس بھی درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، تو فرمایا یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ تو تمہیں رومال سمجھتے ہیں، تمہیں جناب صاف کر کے، گندگی صاف کر کے تمہیں پھینک دیں گے. لہٰذا فرمایا آج کے اعتبار کے آگے کیا فرماتے ہیں وَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَٰذِهِ شَيْءٌ، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو فرمایا فَلْيُصْلِحْهُ، وہ اس کو سنبھال کے رکھے، اس کو اکٹھا کرنے کے ذریعے اپنائے، مال جمع کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ زَمَانٌ، اس لیے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ، فرمایا یہ تو وہ دور چل رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا نا تو ان قریب ہو سکتا ہے تم اس مال کے لیے اپنے دین بھی بیچ دو گے، اپنے دین کو بھی سودا کر دو گے اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا. تو یہاں سے یہ میسج اور پیغام ملتا ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اعتبار، اب دیکھیں نا حضرت سفیان ثوری کا زمانہ کیا ہے، تب وہ فرما رہے ہیں کہ مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا ضروری ہے. تو آج کے اعتبار سے کتنی اس کی زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہوگی. تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش فرمائی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے میں بھی ظاہر ہم نے بے روزگاری کے جو اسباب ہے اس کے متعلق آپ کی بارگاہ میں کچھ خدمات جو ہے وہ کچھ باتیں عرض کی تھی. اب اس میں دیکھیں کہ رزق حلال کمانا ہے اور تجارت بھی کرنی ہے، یہ ہمیں پیغام مل چکا ہے. چونکہ یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے بھی، ہمارے عقائد کے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، ایون کہ ہر معاشرے کے کام کے لیے تجارت آج لازمی جز بن چکا ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ یہاں پر آ کر ہے، سوال یہاں پر آ کے کریٹ ہوتا ہے کہ تجارت کرنی ہے تو کس انداز میں کی جائے. سوال یہ ہے کہ تجارت کرنی ہے تو کس انداز میں کی جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تجارت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہے. پھر آپ کو یہ عرض کروں گا کہ تجارت کرنے کے اصول کیا ہیں. ایک دو باتیں آپ کو اس حوالے سے بتانی ہے، توجہ آپ فرمائیں گے. تجارت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، چونکہ پچھلے جمعے ہمارا جو ٹاپک اور موضوع تھا کہ لوگ سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ تجارت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہی نہیں ہیں. سوچتے ہیں کہ چلو بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں سمجھیں گے یہ غریب ہیں، چلو زکوٰۃ ان کو دے دو، عشر ان کو دے دو، مال کی جو بھی پیسے ہیں ان کی خدمت کر دو، یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دی ہیں، چل بھی سکتا ہے، اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، ہاتھ بھی عطا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب اسی ہٹ درمی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہماری معاشرے کے لوگوں کا نقصان ہے. اور لوگوں کے اندر بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ واقعی کمائی کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کرے، بلکہ اس کو فورس کرے کہ تو اٹھ جا کے مزدوری کر، رزق حلال اپنے ہاتھ سے کما. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے. تو سب سے پہلے تو تجارت کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندے کو کیا ارشاد فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 1209 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تجارت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازتا ہے. فرمایا التاجر الصدوق الامین، تجارت کرنے والا ہے لیکن تجارت کیسی کرتا ہے؟ فرمایا تجارت کرتے ہوئے سچ بھی بولتا ہے. التاجر الصدوق الامین، سچ بھی بولتا ہے اور امانت کا خیال بھی رکھتا ہے. اگر کوئی مال دے کر کے جاتا ہو تو اس میں خیانت نہیں کرتا. 3 باتیں ہو گئیں. فرمایا جب یہ ایسا اختیار کرتا ہے تجارت کا معاملہ تو فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے. فرمایا کہ ایسا بندہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، ایسے بندے کو شہداء کے ساتھ رکھے گا، ایسے بندے کو صادقین کے ساتھ اٹھائے گا. کون سا بندہ ہے جو تجارت کرے لیکن تجارت کرتے ہوئے سچ بھی بولے،
اور امانت داری بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ پہلے تو یہ تجارت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مشکات المصابیح کے اندر یہ شعب الایمان کے حوالے سے روایت ہے، روایت نمبر 5207 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، فرمایا جو دنیا کو طلب کرتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے، لیکن کس کام میں کرتا ہے؟ حلال رزق کمانے میں محنت کرتا ہے۔ آج تو لوگ محنت ہی حرام کمانے میں کر رہے ہیں نا، اکثر لوگ، کچھ لوگ جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا کہ وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے کہ یار یہ جو ہم سورس اختیار کرنے جا رہے ہیں، جو کاروبار سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی سے رہنمائی تو لے لیں، شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں؟ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من طلب الدنیا حلالا، فرمایا جو رزق حلال کمانے میں محنت اور مزدوری کرتا ہے، استعفافا عن المسألتی، اور اس لیے مزدوری کرتا ہے، اس لیے محنت کرتا ہے، اس لیے دیہڑی کرتا ہے کہ یار کہیں مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے، میں اپنی کمائی خود کما کر کے، اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا۔ فرمایا جو ایسا بندہ ہو رزق حلال اس انداز میں تلاش کرتا ہو، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنا اس کے لیے دشواری ہو، حقارت سے دیکھتا ہو خود کو، لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، رزق حلال وہ اس لیے کما رہا ہے، اس لیے محنت اور مزدوری کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پال سکے گا، گھر والوں کا بھی سہارا بن سکے گا، اپنے آپ کو بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا کے رکھے گا۔ آگے فرمایا وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس مال ہوگا تو میں اس اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے پڑوسیوں کو بھی خرچ کروں گا، یعنی خود پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کروں گا۔ فرمایا ایسی صورتحال جو کرتا ہے اس کو اللہ انعام کیا فرماتا ہے؟ لَقِيَ اللَّهَ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، لیکن کس حال میں کرے گا؟ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ اللہ کے دیے ہوئے اس رزق پر جو اس نے خرچ کیا ہوگا، اپنے گھر والوں کا سہارا بنا ہوگا، خود محنت اور مزدوری کی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو فرمایا وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کچھ زیادہ ہی باتیں تو نہیں کی، رزق حلال کمایا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی محتاجی سے دور کرنے کے لیے رزق کمایا ہے۔ اب یہاں پر جو اس حدیث پاک میں ایک جملہ ہے کہ استعفافاً عن المسألتی، وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے پیسے مانگے، لوگوں کو کہے میرے ساتھ تعاون کر لو۔ اگر ایسا بندہ ہو جو خود اپنی کفالت کرنا جانتا ہے، ایسے شخص کے متعلق اب دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے، جمعے کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اچھے بھلے ہوتے ہیں، صحیح کمائی کرنے والے ینگ جنریشن ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پر جوڑیاں پلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی بڑی خوشی خوشی سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں نے عرض کیا کہ ایسے بندوں کو نہ دینا افضل ہے، جب آپ نہیں دیں گے اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس میں مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے کمانا ہی پڑے گا، وہ خود کاروبار کی طرف آئے گا۔ لیکن جب ہم خود ان کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، ویلے بیٹھ کر کے ہمیں اتنی کمائی مل رہی تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں بھی سینے نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ایسی سچویشن بن جائے، یاد رکھو ایسا کوئی شخص ہو اس کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ ہاں ایک ہوتا ہے جو امر مجبوری، اس کی صورتحال ہی یہ ہے کہ کوئی سورس نہیں ہے اس کے پاس، کما بھی نہیں سکتا، اس کے جو اعضاء ہی نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ روزگار کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، اسی کو کمائی کا سبب بناتے ہیں، ایسے لوگ ذرا سماعت فرما لیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس، فرمایا جو لوگ ہمیشہ لوگوں کے اپنے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، فرمایا خود محنت اور مزدوری نہیں کرتے، ان کا حال کیا ہوگا؟ حتی یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، فرمایا کل قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اس کے چہرے پر تھوڑا سا بھی جسم کا، تھوڑا سا بھی گوشت کا لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، سارا گوشت اس کا چھین لیا جائے گا، نوچ لیا جائے گا، ہڈیوں کے سامنے
اس سچویشن میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرہ اس کا رب کے سامنے نہیں جھکا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا، لوگوں سے مانگتا رہا بھائی میں ایسے ہوں، مجھے اتنا دے دو، میں مر جاؤں گا. خود وہ مزدوری نہیں کرتا تھا. فرمایا ایسے لوگ جو ہے کل قیامت میں اس سچویشن میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اور تجارت کرنی ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، قرآن کا بھی اسلوب ہے، سرکار کا بھی فرمان ہے. اور حضرت سفیان ثوری کا جو قول بتایا ہے، اس سے پتہ چلا کہ تجارت آج کل لازم و ملزوم ہے. لیکن تجارت کرنی کیسے ہے، یہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. تجارت ایسی کرنی ہے کہ ہماری تجارت اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے. ہماری تجارت اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، یہ پہلا پوائنٹ ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت نے خود اس پوائنٹ کی وضاحت کی ہے. پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور، آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی خوبیاں بیان کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے نواز رکھا ہے. فرمایا جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ کے نور سے، جن کو ہدایت مل چکی ہوتی ہے، فرماتے ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے، ان کی اپنی روزگار کمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرماتے ہیں ان کی جو تجارت ہوتی ہے، جو ان کا کاروبار ہوتا ہے، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے درمیان اور اللہ کی عبادت کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی. جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کے اندر، ان کی تجارت کے اندر، اللہ کی عبادت کرنے کے اندر درمیان میں کوئی چیز مخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ٹائم آتا ہے اپنے تجارت اور کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ان کی نشانی بیان کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. بالکل صراحت کے ساتھ ہے. اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن ہی کر لیں، ترجمہ ہی پڑھ لیں، تب بھی آپ کو واضح ہو جائے گا. کسی بھی قسم کی زیادہ وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 37 ہے. خود اس کی تلاوت کیجئے گا، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا کہ اللہ رب العزت نے تجارت کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن تجارت کیسی کرنی ہے. فرمایا تم تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لیکن اس کاروبار کو اپنی عبادت کے درمیان مخل مت ہونے دینا. اکثر لوگ دکانوں کا افتتاح کرتے ہیں، کر سب کیا کریں، اگر ہم اس ٹائم دکان بند کرتے ہیں تو گاہکوں کا رش بڑا لگا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تو گاہک واپس چلے جاتے ہیں. یاد رکھو جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، گاہک واپس چلے گئے ہوتے ہیں. بھائی اگر وہ تمہارے مقدر میں رزق ہوتا تو وہ گاہک جاتا ہی نہ. وہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ رزق تمہارے مقدر میں نہیں تھا. اس کنسپٹ کو کلیئر کرو کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ضرور ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے جو دنیا میں آنے کا مین مقصد ہے. بھائی تجارت کرنا مین مقصد نہیں ہے، وہ تو زندگی گزارنے کا ایک سورس ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. مین مقصد تو اللہ کی عبادت ہے. لیکن صد افسوس آج مسلمان کاروبار کو اپنی زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، اپنی پراپرٹی اکٹھی کرنے کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کر رہا ہے. لیکن ایسا بندہ جو ہو کاروبار کرے اور اللہ کی عبادت سے روگردانی کر لے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا یاد رکھو جب تم تجارت کرو، کاروبار کرو اور میری عبادت کو بھول جاؤ، میری عبادت سے اعراض کر لو، منہ پھیر لو، فرمایا میں تمہارے لیے تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہ بھی قرآن ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مومن کو تجارت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے اصول بھی بتلائے ہیں. پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پہلے لوگوں کے جذبات کیسے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، اتنے میں ندا آئی نماز کے لیے. فرماتے بازار میں جتنی بھی دکانیں تھیں، اب یہ مفسر ہیں ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، وہاں پر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ندا آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارے دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. فرماتے جب میں نے سچویشن پڑھی، میں نے لوگوں کا یہ انالیسس و مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آیت نازل کی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرماتے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ایسے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اب یہ پہلی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری بات ہے تجارت کرنی ہے، اگر کسی کا کام ایسا ہے کہ اس میں ناپ اور تول ہوتی ہے تو اس میں بھی عدل کا دامن تھامنا ہے۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے کاروبار تو بڑے کاروبار رہے، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگانے والے وہ بھی اتنی دو نمبری کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی 1 کلو کا سودا لینا ہو، ترازو کے نیچے مقناطیس لگا ہوا ہے جی۔ اگر کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ تو جناب اکثر لوگوں نے اپنے پمپ جو ہے وہ فکس کیے ہوتے ہیں۔ کیا یہ مسلمانی کے دور ہے؟ اب دیکھیں ناپ تول کرنے کے اندر عدل کا کتنا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنے مقامات پر ارشاد فرمایا، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ فرمایا جب بھی ناپ تول کرنے لگو تو اس میں عدل کا دامن تھاما کرو، نہ کسی کو کم دو، کسی سے دھوکہ بھی مت کرو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 181 ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ۔ فرمایا کہ جب بھی تول کر کے ناپ کر کے کسی کو دینے لگو تو فرمایا کہ نقصان دینے والے مت بنا کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچایا کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ فرمایا ایسے کام کرنے والوں کو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ اب 30واں پارہ ہے، سورہ مطففین، شروع والی 3 آیات ہے، اس کی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے کام کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کانٹے کے اوپر نظریں جمی ہوتی ہیں، بھئی میں نے تم سے 1% بھی کم نہیں لینا، پورا پورا لیتے ہیں۔ اور آگے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب لوگوں سے لینے کی بات آتی ہے تو مکمل لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب آگے کسی کو دینا ہوتا ہے تو پھر اس میں گھاٹا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور آپ بیچنے کا موڈ ہے تو اس میں کوئی اگر عیب ہے تو کبھی بھی اس کو چھپا کر کے مت دیں، اپنے مسلمان کو دھوکہ مت دے۔ یہ ایک اچھے تاجر کی خصلتوں، اس کی کوالٹیز کے خلاف بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بھی خلاف بات ہے۔ ایک احادیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بات کو مختصر کرتے ہیں جی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت نمبر 2247 ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من باع عیبا لم یبینہ، فرمایا جو کسی سے بات چیت کرتا ہے، اپنی چیز فروخت کرتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، فروٹ ہے نا، جہاں پر داغی ہوتا ہے اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کوئی چیز بیچنی ہو تو اس کو ہم سجا سامنے سٹیکرز کا سہارا لے کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ فرمایا من باع عیبا، کسی کو چیز بیچے، لم یبینہ، اور جو خریدنے والا ہے اس کو بتائے نا کہ اس میں یہ والا عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، بھائی اگر میں بائک بیچ رہا ہوں تو اس کا یہ انجن کا یہ مسئلہ ہے، یہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کی وضاحت نہیں کرتا اور چھپا کر کے اگلی بات بندے کو بیچ دیتا ہے، لم یزل فی مقت من اللہ، فرمایا یاد رکھے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے مایوس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رحمت سے نہیں نوازے گا۔ اور اگلی لعنت کیا ہوگی؟ فرمایا وَلَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، ہمیشہ جو اللہ کے فرشتے ہوں گے ایسے عیب چھپا کر چیز بیچنے والے کو ہمیشہ وہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو یہ تجارت کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصولوں کا پاس رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔